حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کائنات کے ہر حقوق اب کے تابع فرمان تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام مشہور و معروف پیغمبر گزرے ہیں جو بنی اسرائیل پر مبعوث کیا گیا۔ آپ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے جو خود بھی ایک برگزیدہ پیغمبر تھے اور ایک سلطنت کے بادشاہ بھی تھے۔ آپ کے وصل کے بعد بادشاہت حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملی۔ حافظ ابن کثیر کے مطابق آپ کا شجرہ و نسب اس طرح ہے: سلیمان بن داؤد بن ایٹبان عتبان عابر بن سلمون۔ اس طرح 11ویں پشت پر یہ سلسلہ یہودا سے جانتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت یعقوب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہوتے تھے۔ ماں کی گود سے ہی آپ کی اچھی تربیت ملی۔ ابن ماجہ کی ایک حدیث کے مطابق ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلیمان بن داؤد کے والدہ نے ایک مرتبہ سلیمان کو یہ نصیحت کی کہ جینا رات بھر نہ ہوتا رہا دہرت کے اکثر سینکڑوں نیند میں گزرا انسان کو قیامت کے دن اعمال خیر سے محتاج بنا دیتا ہے۔ آپ حضرت ابراہیم کی نسل سے تھے جس کا ذکر قرآن حکیم میں بھی آیا ہے، اور ہم نے اسے ابراہیم کو بخشی، اسحاق و یعقوب۔ ہم نے ہر ایک کو ہدایت دی اور نوح کو ہدایت دی۔ سورۃ الانعام آیات 85۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، داؤد کو سلیمان عطا فرمایا جو ایک چاہ بندہ تھا اور بے حدار جو کرنے والا تھا۔ سورۃ آیات 30۔ قرآن حکیم میں آپ کا ذکر 7 سورتوں میں 16 مقامات پر آیا ہے۔ مور البقرہ آیات 102، سورۃ النساء آیات نمبر 163، 30 سورۃ الوحام آیات 85۔ ان آیات 81، 89، 78، ہم 2015، 36، 44، سبا آیات 12، مس آیات 34۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بچپن شہزادوں کے مانند گزارا۔ حق تعالیٰ نے کی وزکات بچپن ہی میں وحی سے پروی تھی۔ سنن شعور تک پہنچانے سے پہلے ہی بڑھے جانے مقدمات کے فیصلے کر لیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ آپ کو نبوت کے لیے پہلے ہی مان لیا تھا، اس لیے تمام اسرار اور رموز سے بھی واقف کر دیا تھا۔ پھر علیم باپ کے صحبت میں رو کر آپ درسم معلم مورخین لکھتے ہیں کہ جب حضرت سلیمان من رشد کو پہنچے تو حضرت داؤد کو لوہے کی صنعت کو علم دیا گیا۔ پرندے دہاڑ آپ کے ساتھ پروردگار عالم کی حمدہ شمار کرتے تھے۔ آپ کو دیگر علوم کے ساتھ پرندوں کی ہوئی مجنے کو عالم بھی دیا گیا تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور داؤد کے وارث سلیمان ہوئے اور کہنے لگے، لوگوں ہمیں پرندوں کی ہوئی سکھائی گئی ہے اور ہم سب کچھ میں سے دی گئی ہے، بے شک یہ کلا ہوا فضل الہی ہے۔ سورۃ العمل آیات نمبر 16۔ علماء تحمیر فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان کو بلیہ کو تمام چرندوں، پرند اور مشارات الاراض کی سکھائی گئی تھی، مگر قرآن نے خاص طور پر پرندوں کا ذکر کیا، جس سے منشیہ ہے کہ پرندے سایہ کرنے کے لیے ہر وقت آپ کے ساتھ رہا کرتے تھے تاکہ آپ دھوپ سے محفوظ رہے۔ قرآن حکیم نے کرڈز پر پھیلی ہوئی تمام چرند پرند اور حشرات الاراض میں خصوصی طور پر سب سے چھوٹی مخلوق فیونٹی کا ذکر کیا ہے۔ اس کے ساتھ ایک پرند خدت کا ذکر کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، جب وہ ایونٹیوں کے میدان میں کہا ہے تو ایک چیونٹی نے کہا سے قدیم نمیم اپنے گھروں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں سلیمان اور اس کا لشکر جمع روانڈ ڈالے۔ اس کی بات پر سلیمان مسکرا ہے اور دعا کی جڑی اور دروگار تو مجھے توفیق دے کہ میری ان نعمتوں کا شکر بجا لاؤ جو تو نے مجھ پر انعام کی ہے، اور میری ماں باپ اور میں اسی ایک عمل کرتا رہوں جن سے تو خوش رہے، مجھے اپنی رحمت سے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ سورۃ تحمل آیات 10-18۔ کتاب تفسیر میں مذکور ہے کہ جس چیونٹی نے اپنی ساتھیوں کو اپنے اپنے گھروں میں جانے کا حکم دیا تھا وہ چیونٹیوں کی ملکہ تھی۔ ایک روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کشمالہ نامی چیونٹی سے بات بھی کی تھی۔ قرآن کریم کی درج بلایات سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کے پاس یہ ایک ایسی نعمت مند کندر در حقیقت معجزہ کہا جا سکتا ہے کہ دونوں باپ بیٹے تمام جانوروں کی بولیاں رکھتے تھے۔ شاہ عبد القادر فرماتے ہیں کہ اللہ نے حضرت سلیمان پر بھی انتہا احسانات کیے اور یہاں تک فرمایا کہ اس بے انتہا دولت کو حج کرنے میں تم سے کوئی باس پرست نہیں، مگر اس کے باوجود ایک خرشہ
بات ہوتی ہوئی بھی سلیمان نے اس دولت کو مخلوق خدا کی خدمت کے لیے امارات ابھی سمجھا۔ آپ اپنی ذات پر اس میں سے لکھ کر صرف نہ رہتی تھی بلکہ اپنی روزی تو کرایہ لا کر حاصل کرتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو تعمیرات یعنی پرشوکت معمار تھی، پھر خیرات قلعوں کی تعمیر میں خاصی مہارت اور دقافی تھی، اور اس تعمیر میں گاری اور چونی کے استعمال کے بجائے کسی سیال دہات کا استعمال چاہتے تھے۔ حق تعالیٰ نے ان کی خواہش اس طرح پوری کی کہ زیر زمین تانبے کو سیل شکل دیے۔ اس سے قبل کوئی بھی شخص تانے یا کسی اور دھات کو سیل شکل میں تبدیل کرنے کا ماہر نہ تھا۔ یہ معجزہ تھا جو سب سے پہلے آپ کو عطا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سے انعام کیا کہ زمین کے جن حصوں میں تالا پانی کی طرح بہا رہا تھا، ان چشم کو آپ تیر اشکار کر دیا۔ اس سے قبل کوئی بھی شخص زمین کے اندر و داہت کے چشموں سے واقف نہیں تھا۔ ایک روایات کے مطابق تانے کے یہ خطی کان میں واقع تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے منظر کر دیا تھا۔ یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ آپ جب چاہتے صبح کو ایک مہینے کے مسافات اور شام کو ایک مہینے کے مسافات کے مقدر سفر کر لیتے تھے۔ قرآن حکیم نے اس سے متعلق 3 باتیں بیان کی ہے۔ پایا یہ ہوا کو سلیمان کے حق میں مسخر کر دیا۔ آیا ہوا ان کے علم کو اس طرح تابع تھی کہ شدید اور مند ہونے کے باوجود ان کے حکم پر نرم بینی و میمی پڑ جاتی تھی کہ ہضم رفتار کے باوجود اس کی ضروری علم تھا کہ حضرت سلیمان کا یہ سفر صبح و شام جدا جدا اسخار کے ایک کڑا سوار کے مسلسل ایک ماہ کی رفتار مسافات کے مساوی ہوتا تھا، جو آج کے تیز ترین طیاروں سے بھی زیادہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، امور سلیمان کے لیے تیز مکہ ہوا کا مسخر کر دیا کہ اس کے حکم سے زمین پر چلتی تھی، جسے ہم نے برکت دی تھی، اور ہم ہر شے کے جاننے والے ہیں۔ سورۃ القرآنیہ آیات نمبر 1 پڑھنے۔ مسافات ملنے کرنے کے لیے فرمایا، اور سلیمان کے لیے ہوا کا مسخر کر دیا کہ صبح کو ایک مہینے کے مسافات اور شام کو ایک مہینے کے مسافات۔ سورہ صفا آیات 12۔ ایک اور مقام پر ارشاد باری ہے، اور ہم نے اس کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا کہ وہ اس کے علم سے نرمی کے ساتھ چلتی ہے جہاں وہ پہنچانا چاہے۔ السور پاس آیات 36۔ حضرت سلیمان نے بنی اسرائیل کے دشمنوں کو کر کے بہت بڑی حکومت قائم کی تھی۔ اب علم و حکومت اور فہم و فرس میں نہایت بلند مرتبے پر فائز تھے۔ تمام وحشی جانور پر بھی ازمیان پر رکھنے والے کیڑے مکوڑے اور جن و انس آپ کے تابع فرمان تھے۔ آپ کی تمام عبادات اور معاملات مملکت شرعیت توریت کے مطابق ہوا کرتی تھی۔ مقدمات کے وصلے کرنے میں اپنے جانی نہیں رکھتے تھے۔ حضرت کے انوار نے بھی ایک مرتبہ سے پہلے اسلے میں مشورات فرمائے جس کا ذکر قرآن حکیم میں موجود ہے۔ اسے وحی ادارہ اور سلیمان کا واقعہ بھی لوگوں کو یاد دلاؤ جب کہ وہ دونوں ایک کھیتی کے بارے میں جس میں کچھ لوگوں کو بکریاں چڑھی تھی فیصلے کرنے لگے، اور ہم ان کے فاصلے کو دیکھ رہے تھے، اور ہم نے صحیح فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا تھا۔ لاہور کا انبیاء آیات 78-89۔ حضرت سلیمان نے اسرائیل ملک پر 40 سال تک حکومت کی اور اس کو عظیم الشان مملکت میں تبدیل کیا۔ 53-62 سال کی عمر مبارک میں آپ کا انتقال ہو گیا اور حضرت کے شہر صوبوں میں دفن کیا گیا۔ یہی علاقہ آپ کی نبوت اور سلطنت کا تھا۔ آپ کا زمانہ 62,60,985 محل مکی تک پا جاتا تھا۔ غلطیوں کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔ آخر میں